أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مفصل بیان آپ نے سماعت فرمایا. نعمتیں دنیاوی بھی، اخروی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، اور انسان کے جسم میں بے شمار نعمتیں، اور اس سے پہلے لباس کی نعمت اور گھر کے وجود کی نعمت، قسمہ قسم کے گھر، یہ سب اللہ کی نعمتیں. اور ان سب کو ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ آیا تھا یعرفون نعمت اللہ. یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر انکار بھی کرتے ہیں. اقرار تو زبانوں سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن انکار کرتے ہیں اپنے عمل سے کہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر تو ناشکر ہی ہے. اب آخرت میں ایسوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس رکوع کے اندر ان کا اخروی انجام ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، نبعث ہم اٹھائیں گے، من کل امت ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ. شہید سے مراد نبی ہے کہ نبی اپنی امت کے حوالے سے گواہی دے گا. جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور وہ گواہ نبی بتائے گا کہ اس امت کے احوال کیا تھے. اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے، لیکن حجت کو تام کرنے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا جائے گا. امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں تو کسی رسول نے نہیں بتایا، اور نبی کہیں گے اے اللہ ہم نے بتایا. یہ باہمی جو مذاکرہ اور تکرار ہوگا، اور اس تکرار کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا. یعنی انبیاء یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، اور امتیں انکار کریں گی ہمیں نہیں پہنچایا. تو اس پر جو ہے جب یہ بحث مباحثہ ہوگا تو تصویح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا، اور انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس گواہ کون؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. اس امت کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے
کہ کیا نبیوں نے پہنچائے ہیں اپنے احکام قوموں تک؟ یہ امت کہے گی جی ہاں پہنچائے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ان کو کیا خبر، یہ تو تھے نہیں اس وقت۔ تو پھر اللہ پاک ان سے پوچھے گا آپ یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ سب کے سب یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء نے اللہ کے احکامات کو ان کی امتوں تک پہنچا دیا۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر ان کو نہیں معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ لا یؤذن، لا یؤذن کا معنی ان کو معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ناشکری کی جنہوں نے، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ لا یستعتبون، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ جب دیکھیں گے العذاب، عذاب کو، یہاں ظلموا سے مراد کون ہے؟ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ناشکرا سب۔ فلا یخفف، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، فلا یخفف عنہم، وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شرکا کو دیکھیں گے، یعنی جنہوں نے ان کو شرک پر، کفر پر ورغلایا، آمادہ کیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں کسی باطل شخص کے پیچھے چلتا ہے، کسی گمراہ کی اقتداء کرتا ہے، نافرمان کی اقتداء کرتا ہے، چاہے وہ دین میں اقتداء کرے، چاہے وہ سیاست میں اقتداء کرے، چاہے وہ دنیا کے معاملات میں اقتداء کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں سیاست کے اصول بھی مقرر متعین ہیں، معاشرت کے اصول بھی ہیں، تجارت کے اصول بھی ہیں، اور عبادت کے اصول اور ضابطے بھی ہیں۔ تو گویا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں تمہارے لیے مقتدا کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ تمہارے لیے مقتدا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کی تعلیمات کی تشریح کرتا ہے درست اور صحیح، وہ تمہارا مقتدا ہے۔ ایک آدمی جو ہے اپنی عبادت تو ٹھیک کر رہا ہے، اور عبادات صحیح ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب اعمال ٹھیک ہیں، لیکن معاملات میں وہ کسی اور کی پیروی کر رہا ہے، کسی اور کے قانون کو لے کے چلتا ہے، معاشرتی زندگی میں رسم و رواج کو وہ دیکھتا ہے، لوگوں کی سنتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی دین بھی ہونا چاہیے لیکن ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے، اور اس میں وہ اپنے فیصلے کرتا ہے، معاشرے کے جو رسوم ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں جو لفظ آیا ہے شرکا سے مراد صرف بت ہیں، نہیں، کوئی بھی ورغلانے والا، کوئی بھی گمراہ کرنے والا، چاہے عبادات میں کسی نے آپ کو گمراہ کیا ہے، چاہے معاملات میں کسی نے آپ کو غلط راستہ دکھایا ہے، چاہے کسی نے معاشرت میں آپ کو غلط راستہ دکھایا ہے، سیاست میں کسی نے آپ کو غلط راستہ، کسی بھی شعبے میں جس نے آپ کو غلط راستہ دکھایا وہ سامنے آ جائے گا، آپ کے وہ سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ دیکھیں گے جن لوگوں نے شریک ٹھہرایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بات سمجھیے گا، ہم جب شرک کی بات آتی ہے تو شاید سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب بس یہ ہے کہ کسی نے کسی بت کو اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ بھائی جو اختیار آپ کو اللہ کو دینا چاہیے تھا، جو اتباع آپ کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی، وہ اتباع آپ کسی اور کی کر رہے ہیں، تو اس کو بھی تو گویا کہ آپ نے شریک ٹھہرایا ہے۔ یہ اللہ کا شریک تو ہے، تو رسم و رواج بھی شریک ہو گئے، اور اسی طرح سے خواہشات بھی شریک ہو گئیں، اور اندر سے اٹھنے والی جو نفس کے تقاضے ہیں وہ سب کے سب آپ کے شریک ہیں، وہ سب آپ نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا ہے، قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اپنے جرموں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، هؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شرکا، انہوں نے ہمیں ورغلایا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بہکایا ہے،
الذین کنا ندعو من دونک، یہ وہی تو ہیں اے اللہ جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کے سوا، آپ کے علاوہ ہم ان کو پکارتے تھے۔ غائبانہ حاجات میں پکارنا ہو گیا، مصائب کے وقت پکارنا ہو گیا، اور اسی طرح سے جناب ان کے رسم و رواج پر چلنا ہو گیا، ان کے طور طریقوں پر چلنا ہو گیا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ شرکاء جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ القو، وہ ڈالیں گے الیہم، ان کی طرف، القول، بات کو، یعنی الزام ان پر تھوپیں گے، کہیں گے انکم لکاذبون، نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہماری بات کہاں سنی تھی، وہ انکار کر بیٹھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن پھر یہ شرک کرنے والے، یعنی دوسروں کی اقتداء کرنے والے، اللہ کے احکام کو، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی اور اقتداء کرنے والے، القو، وہ ڈالیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، یوم دن، اس دن، السلام، صلح کا پیغام کہ اے اللہ معاف کر دے، یہ معافی کا پیغام بھیجیں گے، سمجھے جی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا جس کو وہ دنیا میں گھڑتے تھے، یعنی وہ سارے شرکاء ان سے غائب ہو گئے، سارے نظریات ان سے غائب ہو گئے، ساری کی ساری محنتیں ان کی دھری کی دھری رہ گئیں، اور ساری کی ساری کوششیں ان کی ضائع ہو گئیں۔ یہ معنی ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہیں۔ تو کفر اور صد یعنی ضلال اور بولو ضلال، اضلال کیا ہوتا ہے؟ ضلال کہتے ہیں گمراہ ہونا، اور اضلال کہتے ہیں گمراہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کفرو یہ ضلال ہے جو گمراہ ہو گئے، اور صدو یہ کیا ہے؟ اضلال ہے، دوسروں کو گمراہ کرنا۔ صدو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا جنہوں نے، شریعت سے جنہوں نے روکا، دین اسلام سے جنہوں نے روکا دوسروں کو۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر یہ کام کرتے ہیں کہ خود بھی انکاری بنتے ہیں، یعنی خود بھی اسلام سے انحراف کرتے ہیں، احکام الہی سے، اور دوسروں کو بھی پھیرتے رہتے ہیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کو ہم دگنا عذاب دیں گے، زدناہم، ہم زیادہ کر دیں گے، عذابا فوق العذاب، عذاب کے اوپر دوسرا عذاب، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ وہ جو کیا کرتے تھے، بولو کیا کرتے تھے؟ یفسدون، فساد، کون سا فساد؟ ہاں، دین کے راستے سے روکنا یہ فساد ہے، اس کو قرآن فساد کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے نا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام آ کر زمین کو، دھرتی کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرتے، اور زمین کی صلاح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، مکمل انسانیت کی صلاح ہو جاتی ہے انبیاء کے آنے کے بعد۔ اس کے بعد جو گمراہی کرے گا وہ گویا کہ زمین میں کیا کر رہا؟ فساد پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص باغیچہ لگاتا ہے، اور خوبصورت باغیچہ اس نے لگایا ہے، اور ہر طرح کی اس میں پھل پھول رکھے ہوئے ہیں، اور قسم قسم کی اس میں کیاریاں ہیں، اور بڑا شاندار اور خوبصورت باغیچہ دیکھنے سے لگتا ہے۔ اب ایک آدمی آ کے اسے برباد کرتا ہے، خراب کرتا ہے، تو یہ فساد کرنا ہے۔ اسی طرح سے اس دھرتی، یہ اللہ پاک کی کائنات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس دھرتی پر آ کر اسلام کا، دین کا باغیچہ لگاتے ہیں، اور کفر اور شرک کو جس طرح سے وہ مالی اس زمین کے اندر سے گندے پودوں کو، خراب پودوں کو، اور اسی طرح سے جناب کانٹوں کو اور جھاڑیوں کو وہاں سے نکالتا ہے، گھاس کو نکالتا ہے، صاف کرتا ہے، تو اسی طرح سے جو آدمی اس دنیا کے اندر کفر پھیلاتا ہے، کفر کو وجود دیتا ہے، شرک کو وجود دیتا ہے، اور اسی طرح سے فتنے اور فسادوں کو وجود دیتا ہے، تو وہ اللہ کی زمین کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور پھر وہ وقت آئے گا جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، علیہم ان کے خلاف، من انفسہم انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا یعنی رسول انہی کا جو ہے انہی کے ماحول کا ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء، اور اے نبی ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے، عَلَى هَؤُلَاء ان پر یعنی آپ کی امت پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو، تبیاناً لکل شیء۔ اب بات وہ آ گئی، آپ کو یاد ہوگا پیچھے عرض کیا تھا کہ شرکاء سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ شرکاء سے مراد صرف بت نہیں ہے، شرکاء سے مراد ہر باطل راستہ مراد ہے، چاہے معاملات میں ہو، چاہے عقائد میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو۔ جب وہ بات آپ ذہن نشین کر چکے تو اب اس آیت پر آئیے، تبیاناً لکل شیء۔ قرآن کو تو اللہ پاک نے تبیان بنایا ہے، معنی یہ ہے کہ ہر چیز کی وضاحت اس میں موجود ہے۔ یہ عقائد کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے، عبادات میں بھی رہنما کتاب ہے، معاملات میں بھی رہنما کتاب ہے، معاشرت میں بھی رہنما کتاب ہے، زندگی کے ہر مشغلے میں یہ رہنما کتاب ہے۔ تو پھر تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا تبیاناً لکل شیء، ہر شے کی ضروریات دین تمام اس میں موجود ہے، وہدن ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتن جب ہدایت پر عمل ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت برسے گی، وبشرا اور خوشخبریاں ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے، بشرا یعنی نجات کے راستے ہیں۔ اس کے بعد ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ ایک جامع آیت بینہ ہے جو تمام کے تمام ابواب خیر اور تمام کے تمام ابواب شر کو شامل ہے۔ کیا معنی؟ نیکی کے سارے راستے اس میں آگے اور گناہ کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب کے سب اس میں آگے۔ بڑی پیاری آیت اور بڑی جامع آیت ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، زبانی یاد رکھنا چاہیے اس کو، اور یہی وجہ ہے کہ جمعے کے خطبوں میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا جانا اس کا مستحب کہلاتا ہے، اس لیے کہ گویا کہ خطیب جو ہے جب یہ پڑھتا ہے تو وہ پورے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کہاں ہمیں خطبے پتہ ہے، ہم تو جاتے ہی آخر میں ہیں، سمجھے جی، تو خطبے کہاں پتہ ہے، تو بس آج تو زوال ہی زوال ہے کہیے، سمجھے جی، تو وہ بھی بڑی مشکل سے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت تو فرشتے لکھنے والے بھی اپنے اعمال کو روک کر وہ خطبہ سننے میں مشغول جاتے ہیں۔ اب آنے والے کے لیے جمعے کی حاضری نہیں لگتی، اب اس کے لیے ظہر کی حاضری لگتی ہے۔ یہ ظہر کی نماز میں آیا ہے، جب ممبر پر خطیب بیٹھ جائے، خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے، دوسری اذان شروع ہو جائے تو اس وقت کے بعد سے اب یہ حاضری جمعے کی شمار نہیں ہوگی، اب یہ ظہر کی حاضری شمار ہوگی۔ جمعے کی حاضری لینے کے لیے جو خاص فرشتے آئے ہوئے تھے وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مشغول ہو گئے۔ تو اتنا اہتمام ہے اس جمعے کے خطبے کا کہ ملائکہ بھی اس کو سنتے ہیں۔ تو ان اللہ یأمر، اور پھر انداز دیکھیے، ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ جملہ شروع میں جو بڑھایا ہے تاکید کے ساتھ، ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو بیٹا تیرا باپ تجھے حکم دیتا ہے، تیری ماں تجھے حکم دیتی ہے۔ ایک یہ کہ باپ ویسی بات کہے بغیر یہ لفظ کہے بیٹا یہ کام کرو، ماں کہے بیٹا یہ کام کرو، اور یہ کہ اس کام سے پہلے یہ کہے کہ بیٹا تمہیں باپ حکم دے رہا ہے، بیٹا تجھے ماں حکم دے رہی ہے یہ کام کرو، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالی یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا۔ اب یہاں عدل کا لفظ میں نے تین چیزوں کا حکم آیا، عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ، عدل کرنا، احسان کرنا، قرابت داروں کا خیال کرنا، یہ تین چیزوں کا حکم ہے۔ اور تین سے روکا، ینہا، روکتا ہے تمہیں اللہ، عن الفحشاء، بے حیائی سے، منکر، گناہ سے، بغی، ظلم سے۔ تین چیزوں کا حکم، تین چیزوں سے روکا۔ اب شرح میں آئیے، ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالعدل، تو عدل کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے؟ انصاف کا، ٹھیک ہے جی، اس کا ترجمہ آپ انصاف کا بھی کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ اعتدال کا بھی کر سکتے ہیں،
اور عدل کا بھی کر سکتے ہیں۔ عدل کا معنی انصاف، عدل کا معنی انصاف، اعتدال۔ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جو ادب احترام اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہ دیا جائے، جو محبت اللہ کی ہے وہ کسی اور کو نہ دی جائے، جو خوف اللہ کا ہونا چاہیے وہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عدل کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2، اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ عدل اور اعتدال اور انصاف یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں ملوث نہ ہونے دے، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ ہونے دے۔ اس لیے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، سمجھے جی؟ اس لیے کہ اپنی ذات کو اس نے سزا کا مستحق بنایا تو اس نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم کیا اس نے۔ اور نمبر 3، خلق خدا کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی عدل کرے۔ اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل کرے کہ کہیں کسی بھی موقع پر اگر فیصلہ آپ کے سپرد آتا ہے تو عدل سے فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے، اعتدال سے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نفرت میں بھی اعتدال رکھے، محبت میں بھی اعتدال رکھے، عطوات اور دینے میں بھی اعتدال رکھے، خرچ میں بھی اعتدال رکھے، ہر شے میں اعتدال ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام کی تمام نیکی کے سارے ابواب کو یہ آیت شامل ہے، اس لیے عدل کے بہت بڑے معنی ہیں، صرف اتنا ایک ہی معنی ہی نہیں ہے۔ پھر والاحسان، اور احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ اب احسان ایک تو اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی بندگی اور عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ تصور نہیں قائم ہو سکتا تو یہ خیال ضرور کرو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، دونوں میں سے ایک حیات تو ضرور ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا۔ باقی خلق خدا کے ساتھ بھی احسان، مخلوق کے ساتھ احسان کا معنی بھلائی کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، اور اپنی ذات کے ساتھ بھی احسان، اپنی ذات کو نیکی کے اعمال میں لگانا، یہ اپنی ذات کے ساتھ احسان ہے۔ تو تینوں طرح کے احسان ہیں، تینوں عدل، تینوں احسان۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ اب قرابت داروں کو ان کا حق دو، قرابت داروں سے مراد یہاں رشتہ دار اقربا ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو رشتہ دار کون کون سے ہوتے ہیں؟ اقارب، ذوی الارحام، اور یعنی سسرالی رشتے آدمی کے، ماں کی طرف سے ہونے والے رشتے، باپ کی طرف سے ہونے والے رشتے، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ اقربا کہلاتے ہیں۔ ذوی القربہ جہاں پر بھی آئے گا تو یہ تینوں رشتے مراد ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار بنے وہ بھی، اور ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی، اور سسرالی رشتے وہ بھی۔ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہونے والے چچے ہیں، چچوں کی اولادیں ہیں، اور اسی طرح سے پھوپھیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ ماں کی طرف سے ماموں ہیں اور ان کی اولادیں، خالائیں، ان کی اولادیں، اور سسرالی رشتے تو بیوی کے ماں باپ، بیوی کے بہن بھائی، یہ سب قرابت دار کہلاتے ہیں۔ یہ قرابت داریاں پوچھی جائیں گی۔ ایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کا حق دو۔ تو قرابت داروں کا حق، اگر وہ مالی مدد کے محتاج ہیں تو مالی مدد کرنا یہ ان کا حق ہے۔ یہ جتنے بھی قرابت دار تینوں قسم کے میں نے گنوائے ہیں، اگر وہ مالی مدد کے محتاج ہیں تو کیا کرنا؟ مالی مدد کرنا۔ نمبر 2، اگر مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ان پر کوئی پریشانی آئی ہے اور زبانی تسلی دینے کی ضرورت ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ نمبر 3، اس وقت ان کو کوئی خوشی کا موقع ہے، جائز خوشی ہے، تو جائز خوشی پر جائز طریقے سے مبارکبادی پیش کرنا یہ ان کا حق ہے۔
جائز خوشی پر جائز طریقے سے مبارکباد پیش کرنا یہ کیا ہے؟ ان کا حق ہے۔ جائز خوشی پر، کسی حرام کی خوشی پر نہ ہو، ناجائز خوشی پر نہ ہو، ظلم اور زیادتی پر مبارکباد نہ دی جائے۔ یا خوشی تو جائز تھی، کوئی کامیابی، شادی کی خوشی ہے، کوئی بھی کہہ دیجئے، لیکن اس خوشی کے موقع پر جو ہے وہ جو گفٹ دے رہا ہے کوئی حرام کی چیز اس کو دے رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کا اظہار تو کر رہا ہے، خوشی تو جائز ہے لیکن ناجائز طریقے سے اظہار کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح سے محبت دینا یہ بھی قرابت داروں کا حق ہے۔ مال کے محتاج ہیں، مدد کرنا، اسی طرح سے زبان سے ان کو اس وقت حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے وہ کرنا، غم آئے ہوئے ہیں تو غم دور کرنے کے لیے تسلی کے کلمات بولنا، خوشی ہے خوشی کا اظہار کرنا اور خوشی میں ان کے ساتھ شریک رہنا، اور اسی طرح سے محبت اور عطا میں ان کو دینا۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی محبت کا اظہار ان کے ساتھ کرنا، تعلق کا اظہار کرنا، وہ آپ کے گھر میں آگے عزت سے پیش آنا، یہ ان کا حق ہے، یہ قرابت داروں کا حق ہے، سمجھے جی؟ اقربا اعزہ آگے تو ان کو عزت دینا یہ کیا ہے؟ حق ہے، سمجھے جی؟ اللہ اکبر، بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں آج اس ماحول میں، ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں قرابت داروں کے معاملے میں، سمجھے جی؟ آدمی نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن قرابت داروں کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں آدمی بہت کوڑا ہے۔ تو اس لیے سوچا کرو اپنے رشتہ دار کون کون سے ہیں، میرا ان سے کیسا تعلق ہے، الیک سلیک ہے، رابطہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو روزانہ نہیں صحیح تو ہفتے میں ایک بار اپنے سارے اقربا اعزہ کو خیر خیریت آدمی پوچھ لے، ایک مرتبہ ایک کی پوچھ لے، دوسری بار دوسرے کی پوچھ لے، تیسری بار تیسرے کی پوچھ لے، دن میں 2 4 6 فون ایسے ضرور ملانے چاہیے، صرف اور صرف خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا، کوئی غرض نہیں ہے میری، سمجھے؟ 2 4 6 فون اقربا اعزہ میں ایسے ضرور ہو جانے چاہیے کہ جس میں آپ صرف یہ کہے کہ میں نے آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا، بس۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ پاک تمہیں روکتا ہے، روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے۔ فحشاء سے مراد ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اس کو فحشاء کہا جاتا ہے، چاہے سننا ہو، چاہے بولنا ہو، چاہے دیکھنا ہو، چاہے کوئی اور عمل ہو جو انسان کو زنا کی طرف لے جائے اس کو فحشاء کہا جاتا ہے۔ والمنکر، ہر قسم کا گناہ، منکر سے مراد ہر قسم کا گناہ۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ فحشاء سے مراد ہر وہ گناہ ہے، منکر اور فحشاء 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ فحشاء وہ گناہ کہلاتا ہے کہ جس کا برا ہونا عقل بھی تسلیم کرتی ہے، اور منکر وہ گناہ جس کی برائی شریعت نے بتائی ہے۔ کیسے؟ اب ان دونوں میں فرق سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر فحشاء کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا، عقل بھی کہتی ہے کہ کفر نہیں کرنا چاہیے۔ فحشاء کیا ہے؟ کسی کی جان لینا، قتل کرنا، عقل بھی کہتی ہے بلا وجہ کیوں کسی کی جان لیتے ہو بھائی؟ شریعت نہ بھی آئے تو انسان کا دماغ بھی تو کہتا ہے نا کہ کیوں کسی کی جان ماروں۔ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، تیرے لیے مناسب نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جناب جنسی تسکین کو اپنی جگہ سے علاوہ، شادی کے علاوہ کہیں اور پورا کرنا، عقل بھی کہتی ہے کسی کی عزت کو کیوں خراب کر رہے ہو۔ تو یہ وہ چیز کہ وہ گناہ جن کی قباحت اور برائی عقل تسلیم کرتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحشاء۔ اور منکر جس گناہ کی برائی عقل تو نہیں مانتی، شریعت بتاتی ہے، شریعت سے سمجھ میں آئیے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جمعے کی اذان ہو گئی، شریعت کہتی ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید فروخت منع ہو جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک آدمی خریدتا ہے اور عقل تو کہتی ہے کہ اس نے اپنا مال پیسے دے کے چیز خریدی ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ اذان جو ہو گئی ہے اس وقت کے بعد کیا ہے؟ خرید فروخت منع ہے۔ عید والا دن ہے، اچھا بھائی 29 روزے رکھے اور 29 پر چاند ہو گیا، ایک آدمی کہتا ہے، عقل کہتی ہے ایک اور پورا کر لو 30 ہو جائیں گے، کیا بات ہے، آپ نے 29 رکھے ایک اور کر لو۔ لیکن عید والے دن شریعت کہتی ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ضیافت سے تم اعراض کر رہے ہو۔ آج تو اللہ کی مہمان نوازی ہے، اللہ پاک آج میزبان ہے، آج تم اللہ کی میزبانی سے اعراض کر رہے ہو۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جناب عید والے دن روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکرات۔ تو منکرات ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی قباحت شریعت بیان کرتی ہے، اور فحشاء ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا منکر اور برا ہونا پہلے سے معلوم ہے، شریعت کے آنے سے پہلے سے پتہ ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ برا ہے۔ ظاہر ہے مکی ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر قتل سے روکا، تو قتل کی کوئی تشریح تو نہیں کی کہ قتل کس کو کہتے ہیں، سب جانتے تھے کہ قتل کیا ہے۔ زنا سے آپ نے روکا، سب جانتے تھے۔ لوٹ کسوٹ سے آپ نے روکا، سب جانتے تھے۔ آپ نے ان اعمال کی کوئی تشریح تو نہیں کی ہے، سمجھے؟ والبغ، اور بغ کہتے ہیں کسی پر ظلم کرنا، کسی پر کسی بھی طرح کا ظلم کرنا، کسی کی عزت کو لوٹنا بغی ہے، بغاوت ہے۔ بغاوت، یہ بغاوت سے لیا گیا ہے، کسی کے مال کو لوٹنا، ظلم اور زیادتی کرنا، اور اسی طرح سے کسی کو دبانا، بلا وجہ کہ اس کو دبانا، یہ سب چیزیں یہ اللہ تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرو، اذا عاہدتم، جب تم کر چکے ہو، اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکے ہو۔ کیا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ ایمان میں جو تم داخل ہو گئے ہو، اسلام کی چھتری کے نیچے جو تم آئے ہو، تو کیا مطلب ہے کہ اے اللہ اب اس چھتری کے نیچے آ کر ہم تیرے احکام کو پورا کریں گے، تیرے نبی کی سنت کی پیروی کریں گے، وہ ہمارے لیے سب سے اول نمونہ ہے۔ تو پھر میں اور آپ ہم سب دیکھیں کہ کہیں ہم اس وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور مت توڑو الایمان، قسموں کو، بعد توکیدها، پکا کرنے کے بعد، یعنی جب تم نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم تیرے احکام کو مانیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی حال پیش آتا ہے نا، آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور اس نے وعدہ کر لیا اے اللہ آج یہاں سے نجات مل جائے تو بس میں تو پکا بزرگ بن جاؤں گا، 100% نیک بن جاؤں گا بس۔ اور جب اللہ پاک نجات دیتا ہے اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتا ہے، پھر گناہ کرنے لگتا ہے، پھر پرانی زندگی پرانے ڈگر پر آ جاتا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اللہ پاک نے تمہیں اس کا ضامن بنایا ہے کہ تمہیں قسموں کو پورا کرنا چاہیے، وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ضامن سے پوچھا جاتا ہے، تمہیں ضمانت، تمہیں یہ ضامن بنایا ہے اس کام کا، یہ کیا ہے تم نے یا نہیں کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ پاک جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تفعلون، نقض عہد کرتے ہو یا ایفاء عہد کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یہ ایک مثال دے دی گئی ہے، اعمال کو ضائع مت کیا کرو۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، اس کا روزانہ کا ایک معمول تھا، وہ یہ کیا کرتی تھی کہ سود کاٹتی تھی، اور شام کو جب اچھا خاصا سود جمع ہو جاتا تو اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی، ضائع کر دیتی تھی۔ تو گویا کہ دن کی ساری کی ہوئی محنت کو اس نے ضائع کر دیا۔ تو ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کماتا ہے، نماز کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے بڑی نیکیاں اس نے کمائی ہیں۔ شام ہوئی تو ایسا لفظ زبان سے بول دیا، کفریہ کلمہ، کہ سب نیکیاں ہی ضائع ہو گئی۔ تو وہ کاتا ہوا سود سارا کا سارا اس نے ضائع کر دیا۔ یا شام ہوئی تو ایسی لایانی اور غیبت میں مبتلا ہوا کہ سب نیکیاں اس کی دوسرے کی طرف چلی گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یا تو سرے سے ضائع ہو گئی، کفر سے ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ریاکاری سے ضائع ہو جاتی ہے، ریاکاری سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی نیکی کا اجر اور ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اور یا یہ ہے کہ جناب دوسرے کی غیبتیں کی ہیں، اس نے دوسرے کا حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو قیامت کے دن بدلہ کیسے چکے گا؟ نیکیاں دے کر۔ تو گویا کہ صبح سے لے کر شام تک جو نیکیاں کمائی تھیں وہ سب کی سب یا تو آپ ضائع کر چکے ہو یا تو آپ دوسرے کو دے چکے ہو، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔
اس لیے فرمایا ولا تکونوا کاللتی، اور مت ہو جایا کرو اس عورت کی طرح التی نقضت غزلها، جس نے توڑ دیا اپنے سوت کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، من بعد قوت، اپنی محنت کرنے کے بعد، انکاسا، ریزہ ریزہ کر دیا، تتخذون ایمانکم، اور تم ٹھہراتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اور تم یوں اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ بناتے ہو، تتخذون ایمانکم دخلا، یعنی اپنی قسموں کو دخل دیتے ہو، یعنی اپنی قسموں کے ذریعے سے ناحق بات حاصل کرتے ہو، ناحق مال حاصل کرتے ہو جھوٹی قسم کھا کر، اور ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ تم امت جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہونا چاہیے تھا تمہیں، لیکن تم ایسے نہیں ہو، یعنی تمہیں دیگر امتوں سے زیادہ فائدہ مند ہونا چاہیے تھا، زیادہ فیض حاصل کرنا چاہیے تھا، کسب کرنا چاہیے تھا۔ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور اللہ پاک ظاہر کر دے گا قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ پاک چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا، سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن ایسے کیوں نہیں کیا؟ یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، آزمائش، ولیکن لیبلوکم، آزمائش، ولیکن یضل من یشاء، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ بہکاتا ہے، اللہ بہکاتا ہے، لیکن ضد کی بنیاد پر، ایسے نہیں سمجھے بات کو، لہٰذا یہ نہ کہیے گا کہ اللہ خود گمراہ کرتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اس کو جناب اللہ ہدایت نہیں دے رہا، مجھے اللہ ہدایت ہی نہیں دے رہا تو میں کیا کروں؟ نہیں، یہ بیکار کی بات ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اب سمجھیے گا، یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، سمجھیے گا۔ موت اللہ دیتا ہے، اس آدمی نے زہر کھائی ہے، موت کس نے دی؟ بولو، اللہ نے، سمجھے جی؟ اور اس آدمی نے جناب نہیں کھائی تو اس کو نہیں آئی، مثال کے طور پر۔ اسی طرح سے ایک آدمی گمراہی کے اسباب خود اختیار کرتا ہے، گمراہی کے اسباب، جیسے موت کے اسباب زہر اس نے خود اختیار کی، خودکشی اس نے خود اختیار کی، موت کس نے دی؟ اللہ نے دی، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ ضلالت اور گمراہی کے اسباب وہ خود اختیار کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کن کو تو گمراہ کرتا ہے؟ کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ان کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اطاعت سے نکلنا خود انہوں نے گمراہی کا سبب اختیار کیا۔ اور یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ دیکھو قرآن کی بعض آیات بعض کی خود تفسیر کرتی ہے، یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو کیا ہوگی؟ ہدایت ہوگی، جو نہیں کرے گا نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن تمہارے اعمال کا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَضِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور فرمایا کہ دوبارہ اس مسئلے کو دہرایا، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کو باہمی دخل اندازی، فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی قسم کے ذریعے سے تم نے ایک بات کو پکا کیا کہ میں یہ وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا، پھر فتضل قدم بعد ثبوتها، اور اس کے بعد جناب قدم تمہارے پھسل گئے، یہ غلط بات۔ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور وتذوقوا السوء، اور تم نے بھگتی ہے سزا یا چکھنے لگے ہو سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ، بس سبب اس کے کہ جو تم نے دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور مت خریدا کرو اللہ پاک کے عہد کو، ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے وعدے کے بدلے میں ثمن قلیل کو مت لیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا وعدہ توڑ کر دنیا کے منافع مت حاصل کیا کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کا وعدہ کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ کا وعدہ توڑنا ہے۔
تو اللہ کا وعدہ توڑ کر دنیا کا منافع حاصل کرتے ہو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ینفد وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یہ بڑی جامع آیت ہے یہ بھی، اور بڑا جامع جملہ ہے یہ بھی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اب سمجھیے گا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تمہارے پاس جو مال دولت ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ مال دولت کا کچھ حصہ تو جو تم نے صدقہ کر کے اللہ کے پاس پہنچا دیا وہ باقی رہنے والا ہے. تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، اس جوانی کو جو اللہ کی عبادت میں آپ نے کھپایا ہے وہ عبادت اللہ کے پاس باقی رہ جائے گی. تمہارے پاس نعمت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس نعمت پر جو تم نے شکر کر لیا وہ اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا. اور سمجھو، جو تمہارے اوپر آنے والی مصیبت ہے یہ مصیبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس مصیبت پر جو تم نے صبر کر لیا وہ صبر اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا. تو یہ سب الفاظ اس میں شامل ہیں. تمہارا حسن و جمال، تمہاری دنیا کی زیب و زینت، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو اس پر آپ نے شکر کر لیا وہ اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک حدیث سے ایک واقعہ سناتا ہوں، مشہور واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کرانے کا حکم دیا، ضرورت مندوں کے گھر میں گوشت پہنچوانے کا حکم دیا. فرماتی ہیں کہ ایک دستی اس بکری کی میں نے رکھ لی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بھئی عائشہ کچھ باقی بچا ہے؟ تو میں نے کہا ایک دستی باقی بچ گئی، باقی سارا چلا گیا، سارا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ، باقی سارا بچا ہوا ہے، ایک دستی نہیں بچی، کہ یہ دستی تو ہم کھا لیں گے، یہ تو نہیں بچا، اور جو ہم نے ضرورت مندوں کو دیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کے پاس باقی بچ گیا. کتنی پیاری بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کو کیسے بدلا ہے کہ آپ ختم کس کو کہتے ہو؟ آپ یہ کہتی ہو کہ جو چلا گیا دے دیا وہ ختم ہو گیا، اور جو ہمارے پاس رہ گیا وہ کیا ہے؟ جو ہم کھائیں گے وہ باقی ہے. حالانکہ جو ہم کھائیں گے یہ فانی ہو گیا، اور جو ہم نے دے دیا صدقے کے طور پر وہ اللہ کے پاس باقی ہے. سمجھے جی؟ تو اس لیے پھر ترجیح دیا کرو، باقی کو فانی پر ترجیح دیا کرو. اور یہ زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت بہترین اصول سمجھا دیا کہ جہاں پہ کہیں تعارض آ جائے باقی کا فانی پر تو آپ کو باقی کو لے لینا چاہیے، فانی کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس جائے گا وہ باقی رہ جائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یقیناً ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مکافات عمل میں اسلام مرد اور عورت دونوں کی برابری بتاتا ہے، اجر دونوں کو برابر ملتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، ایمان کی حالت میں اس نے عمل کیا ہو تو قبول ہے. کس کی حالت میں بولو؟ ایمان کی حالت میں. ہاں کہیں بھی اجر میں کمی نہیں ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا اچھی کر دیں گے، اچھے عمل کا نتیجہ دنیا اچھی ہو جائے گی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی دنیا کو اچھا کر دیں گے. اور دنیا کو جو اچھا کرنے کا وعدہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سکون کی زندگی اس کو عطا کریں گے. فقر بھی آ جائے گا لیکن اسے سکون رہے گا، دل کو اللہ پاک سکون دے دے گا. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا کیا کرتا ہے.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ اس کو دیں گے، خوبصورت زندگی، اطمینان قلبی والی زندگی، ایسا اطمینان اللہ دے گا، ایسا سکون دے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے اگر یہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہم کتنے سکون میں ہیں، کتنے مزے میں ہیں، کھانے کو ملے نہ ملے بڑے سکون میں ہم لوگ، بڑے مزے میں ہیں، تو یہ تو لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آ جائیں اور ہم سے سکون چھیننے کی کوشش کریں۔ سکون تو کوئی بازار سے تو ملتا نہیں ہے بھائی، سکون تو اللہ کے حکموں سے آتا ہے، اللہ کے فیصلوں سے آتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا، اور محل بھی اس کا ایک نہر کے کنارے پر ہے، خوبصورت بڑی نہر گزر رہی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آتی ہیں، ایک دریائی۔ تو ایک فقیر کو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ آیا اور اس نے اپنے سامان سے کچھ ٹکڑے روٹیوں کے نکالے اور برتن کے اندر وہ ٹکڑے ڈالے اس نے، اور نہر سے پانی بھرا اس برتن میں ڈالا، بھگو دیا، تھوڑا سا وہ نرم ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا، سر کے نیچے ایک پتھر رکھا تو لیٹ گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خراٹے لینے لگا۔ تو بادشاہ نے ٹھنڈی آہ بھری، کہے کاش یہ نیند اور خراٹے مجھے دے دے اور مجھ سے ساری سلطنت یہ لے لے۔ اس کو جو اس جگہ پر نیند آتی ہے وہ بادشاہ کو محل میں نہیں آ رہی، سمجھے جی؟ تو دیکھا نہیں رات روڈوں پر، فٹ پاتھوں پر کتنے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سکون کی زندگی سوتے ہیں، گھروں کے اندر اے سی میں وہ لذتیں نہیں، وہ سکون ان کو میسر نہیں ہے جو ان غریبوں کو وہاں پر میسر ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے بھائی۔ تو اس لیے سکون کی زندگی اللہ پاک عطا کرے گا، اللہ پاک ہم سب کو سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ہاں وہ تنگی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب بات یہ آ گئی کہ ہم سکون کہاں سے حاصل کریں؟ بولو، قرآن مجید سے۔ اب قرآن مجید سے سکون حاصل کرنے سے پہلے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، چونکہ قرآن کے دوران بھی شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے اور ذہن آپ کا مختلف کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ توجہ سے قرآن نہیں پڑھ پاتے اور اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے تمہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر پھر تلاوت کرو، پھر دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ آداب بجا لاتے ہوئے تلاوت کرو، یہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، قبلے کی طرف رخ کر کے، خوشبو تھوڑی سی استعمال کر کے، باوضو ہو کر، دوزانو ہو کر، اللہ پاک کے کلام کی عظمت دل میں بٹھا کر، اور یہ تصور کر کے اللہ کلام کر رہا، میں خود سن رہا ہوں، اللہ کا کلام میں خود سن رہا ہوں، اور جتنی اللہ نے آواز دی ہے قدر آواز سے اونچا کر کے پڑھے، گنگنا کر پڑھے، بہت زیادہ اونچا بھی نہیں، کسی کو اذیت ہو تکلیف ہو، دل میں بھی نہ پڑھے، تھوڑا سا اتنا پڑھے اپنے کانوں کا تک تو آواز آئے نا، اس سے انسان کا دل بدلتا ہے۔ یہ طریقہ ہے تلاوت کا۔ اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کیا کرے، دل کے بدلنے کی نیت کیا کرے، قرآن پڑھتے وقت دل کو بدلنے کی نیت کیا کرے، پھر دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے اس اللہ کے کلام سے۔ اور بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ۔ اچھا، تلاوت کے دوران بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آیات کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے، کام ذہن میں لے آتا ہے، توجہ نہیں کرنے دیتا، تو ان تمام چیزوں کا حل یہ سمجھایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الْهَا، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ میں آ لیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اس کا زور نہیں چلتا، وہ وسوسے نہیں ڈال سکتا، وہ گمراہ نہیں کر سکتا، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر،
باللہ کے کیا لفظ اگر آپ لگا دیں گے نا تو جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کچھ کمزور ہے بھائی، صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کمال ایمان رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے دلوں سے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو جس شخص کا ایمان اللہ پر ہو، توکل اللہ پر جتنا کامل ہوگا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس نے خود کہا الا عبادک المخلصین، اے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ، تیرے مخلص مقرب بندوں کو نہیں گمراہ کر سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ہاں شیطان کا تسلط چلتا ہے، شیطان کا زور چلتا ہے، شیطان کا وسوسہ چلتا ہے، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، یتولونہ، جو شیطان سے دوستیاں کرنا چاہتے ہیں، جو شیطان سے دوستیاں کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان سے دوستی کیسے کرتے ہیں؟ وہی اس کی بات مان کر، اس کی پیروی کر کے، جو اس سے دوستیاں کرنا چاہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہم جو کہ ہم بھی مشرکون، جو شیطان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی اپنی ذات کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، یہ سارا میرا کمال ہے، یہ ساری میری محنت ہے، اللہ کی طرف ایک ذرہ بھی دھیان نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھو جی، میں فلاں مشکل میں پھنس گیا تھا اور فلاں نہ آ جاتا تو بس میں تو گیا تھا۔ سمجھو جی، اللہ نے بچایا ہے۔ ہاں، پہلے اللہ کا تذکرہ کرو، پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے مدد کے لیے فلاں کو بھیج دیا اور میرا کام بن گیا۔ نسبت اللہ کی طرف کرو، اللہ کی طرف نسبت کرو۔ سمجھو جی، یہ فلاں مشکل میں پھنس گیا تھا، اللہ نے ایک ترکیب میرے ذہن میں ڈال دی، یوں کام کیا تو نکل گیا میں، یہ اللہ کی طرف منسوب کرو۔ تو شیطان کا تسلط چلتا ہے ایسے لوگوں پر جو شیطان سے دوستیاں لگاتے ہیں، اور نمبر 2 جو کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ سمجھے جی، شرک کرتے ہیں، ان پر شیطان کا تسلط چلتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وبطن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منما نسینا وعلمنا منما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینے میں اتار دے، اے اللہ روزوں کا جس طرح سے حق ہے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اے اللہ اس کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ تقویٰ کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ آنکھوں کو، زبانوں کو، ہاتھ پیر تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا، اے اللہ حرام بولنے سے، سوچنے سے، کھانے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، حرام کے لقمے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا